السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر فرمایا گیا کہ رسولوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں ایک دوسرے پر ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے کسی کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، تو اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی سارے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اسی لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خاص شرف بخشا اور آپ کو دوست بنایا، اسی لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کئی سارے انبیاء کو ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور اشرف ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے تمام مخلوقات میں سارے رسولوں پیغمبروں میں سب سے زیادہ کمالات، شرف، عزت، بزرگی، ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اس کا ذکر فرمانے کے بعد پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ کئی ساری جو مخلوقات ہیں وہ مجبور ہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو اتھارٹی دے دی، اختیار دے دیا، اور اس کو بتلا دیا کہ اچھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اچھے راستے پر چلنے سے کیا اچھا نتیجہ آئے گا اور برے راستے پر چلنے سے کیا برا نتیجہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور اختیار دے دیا۔ تو اب انسان اپنے اختیار کا کوئی صحیح استعمال کرتا ہے تو کوئی غلط استعمال کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلافات دنیا کے اندر ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اس کی حکمت و مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد، یعنی ایمان بالرسالت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ ایک خاص عبادت کی طرف ہم کو حکم دے رہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، کسی بھی پیغمبر کا انکار ہم کو نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی پیغمبر کی شان میں ہرگز کوئی بے ادبی کے الفاظ نہیں کہنے ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر کے تعلق سے بے ادبی کے الفاظ کہے گا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کسی بھی رسول کا انکار کرے گا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کی تعظیم، تکریم، ادب اور احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے، سارے پیغمبروں کو سچا ماننا ضروری ہے۔ البتہ ہم جس کی امت ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لائی ہوئی شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے، کسی اور پیغمبر کی شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اب قیامت تک کوئی رسول نبی ہرگز نہیں آئیں گے، بس حضور کی لائی ہوئی شریعت اسی کو فالو کرنا لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اب آئیے آج کی جو آیت ہے اس میں خاص جو حکم ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن
نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چل سکے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں خاص طور سے مالی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قسم کی خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ شیطان انسان کو روکتا ہے کہ تو یہ مال دوسروں کو نہ دے، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ نہ کر۔ شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو بخالت اور کنجوسی کرتے ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ آخر ذرا غور تو کریں، جو شخص پیسہ بچا بچا کر بھی رکھتا ہے، اٹھا اٹھا کر رکھتا ہے، یا محل کے محل لات بناتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد وہ ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا بڑا محل جو بنایا تھا کیا قبر اس کی اسی کے اندر بنائی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا جو دنیا میں اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جب یہ دنیا میں خرچ کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتا رہے گا، تو پھر اس کا فائدہ کل آخرت پہ اس کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے خیرات کرنے کے ذریعے سے اس کی بخشش فرما دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی دی ہوئی عطا ہے یہ مال، تو اس میں ہم کو کوئی بخارت کنجوسی نہیں کرنا ہے، اپنے گھر کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، اس کے اضافی جو پیسہ ہوگا اللہ کی مخلوق میں اس کو خیر خیرات کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ جو بھی کمایا پورا کا پورا خیرات کر دو، یہ تو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر خیرات کر دیا پھر دوسروں کے پاس قرض مانگتا پھر رہا، ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے، ایسا تو حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کریں، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور جو پیسہ بچ رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کو استطاعت حاصل ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی مخلوق میں اس کو خرچ کریں، اور جو بھی کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا ہے۔ جسم میں جب تک جان ہے تب تک ہی یہاں پر جو اعمال کیے جائیں گے اس کا ثواب، یا جو یہاں پر برا کام کیا جائے گا پھر اس کا بدلہ پھر کل آخرت میں دیا جائے گا۔ اب یہ بات بتلائی جا رہی ہے، آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو کل قیامت کا جب وہ دن آئے گا تو وہاں پر آپ کے پاس جو دنیا میں اربوں کھربوں روپے تھے، تو کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو روپیہ پیسہ وہاں پر آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دے بھی دیا جائے تو وہاں پر کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ پیسے دے کر اللہ کے عذاب سے بچا جائے، ایسا کوئی معاملت داری وہاں پر خرید و فروخت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر جو آپس میں ہماری ایک دوسرے سے دوستیاں ہیں، کل قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گی۔ بس یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ ایک اہم بات ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات ذکر فرمائی کہ قیامت کے دن جو دوستیاں کام میں نہیں آئیں گی، وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے، وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے۔ البتہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی جو آپس میں ایک دوسرے سے جو دوستیاں ہیں، کل وہ فائدے میں رہیں گے، کامیابی رہیں گی، کیونکہ قرآن کریم میں ہم کو ایک مقام پر اللہ کا یہ فرمان ملتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، یعنی کل جو قیامت کا دن ہوگا اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو گویا جو پرہیزگار ہیں دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خیر خیرات کیے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے اس پر چلے ہوں گے، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک گئے ہوں گے، تو کل قیامت میں ایسے پرہیزگاروں کی دوستیاں قائم رہیں گی، اور وہاں پر ان کو اس کا ضرور فائدہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہاں پر سفارش بھی کام میں نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے کل قیامت میں کوئی سفارش نہیں کی جائے گی۔ اگر ولو بالفرض کوئی کرے گا بھی، ایسا تو ممکن نہیں، اگر کر بھی دیا جائے تو کفار اور مشرکین کے حق میں کوئی سفارش قابل قبول نہیں رہے گی۔ بس ایمان والوں کے حق میں سفارش ہوگی، اور سب سے پہلے جو شفاعت فرمائیں گی وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہی پہلے سب سے پہلے شفاعت قبول فرمائے گا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے تعلق سے دیگر مقامات پر ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ رحمان یعنی اللہ جس سے راضی ہے، اللہ جس کو اجازت دے تو وہی اللہ کی اجازت سے اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ جب تک اللہ پرمیشن اجازت نہ دے تب تک کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو الغرض قرآن کریم میں کئی ساری آیتیں ملتی ہیں اور شفاعت کا تعلق ایمان والوں سے ہے، کفار اور مشرکین سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر کوئی دوستی بھی کام میں نہیں آئے گی، ان کے حق میں کوئی شفاعت، کوئی ریکمنڈ، کوئی سفارش بھی کام میں نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ جو مال و دولت جو اٹھا کر دنیا میں رکھ رہے ہو، کل قیامت میں کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نہ قبر میں تم مال و دولت کو ساتھ لے کر جاؤ گے، اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے کل یہ پیسہ دے کر چھوٹ سکتے ہو، نہ کوئی فدیہ دیا جائے گا قیامت میں، بلکہ جو بھی نیکی کرو گے یہاں پر اس کا ثواب کل آخرت میں پاؤ گے۔ تو لہذا جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ جو شفاعت جس کے حق میں نہیں، جس کی دوستی کل قیامت میں قائم نہیں رہے گی، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ کافرین ہی ظالم ہیں۔ ایک معنی اس لیے یہ بھی کیے گئے ہیں، کافرین سے مراد جو بخیل لوگ ہیں، جو خیر خیرات نہیں کرتے، جو پیسوں کو اٹھا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو فرض عبادت ہے زکوٰۃ وہ نہیں دیتے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہے، ظالم ہے، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کے حکم کو نہ مان کر۔ تو لہذا زکوٰۃ کا دینا ہر مسلمان صاحب نصاب پر ہر سال میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے۔ تو الغرض اللہ نے آج کی اس آیت میں جو ہم کو بتلایا ہے کہ جو مال دیا ہے اللہ نے اس کو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔